جب ایک شخص بھیس بدل کر مسلمانوں کی مقدس شہر مکہ پہنچا تو وہاں کی حکومت اور انتظامیہ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے۔ لیکن آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اہل اسلام کے لیے دنیا کی سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک ہے، اور یہاں پر کسی بھی دوسرے مذہب یعنی ہندو، یہودی اور عیسائی کو یہاں جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جسے حج کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے، لیکن یہاں ہر سال 60 لاکھ سے زیادہ لوگ پوری دنیا سے حج کے ارادے سے آتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ حاجیوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، جو پورے سال حج کے لیے آنے والے مسافروں کی راحت کا خیال کرتے ہیں۔ دوستو، مذہب اسلام کی سب سے مقدس جگہ مکہ اور مدینہ ہے، اور سب سے مقدس عمارت بیت اللہ ہے۔ گریفائٹ کے پتھر سے بنی 40 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی عمارت کالے رنگ کی ہے، اور اس میں کوئی بھی کھڑکی نہیں ہے، بس ایک دروازہ ہے۔ دوستو، یہ عمارت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پرانی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ سارے مسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مکہ کی اس مقدس جگہ پر کسی غیر مسلم کو آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور یہی بات لوگوں کے دماغ میں اس جگہ کو لے کر تعجب اور حیرت پیدا کرتی ہے۔ کئی لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا کام ہوتا ہے جو مسلمان دنیا سے چھپا کر کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر صرف اور صرف سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور کوئی بھی غلط کام ہونا تو بہت دور کی بات، یہاں آنے والے لوگ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، پر پھر بھی لوگوں کے اندر اچھل کود کرنے والا دماغ نہیں مانتا، اور کوئی نہ کوئی غلط نیت لے کر یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے، یہاں تک کسی بھی شخص نے غلط ارادے سے یا ناپاک من کو لے کر اس جگہ پر جانے کی کوشش کی ہے تو وہ کبھی بھی کعبہ کی عمارت کے قریب بھی نہیں جا پایا ہے۔ اب اس طرح کے لوگوں کو یا تو پولیس پکڑ لیتی ہے یا پھر قدرت اس حساب کو خود کرتی ہے۔ ایسے میں اب ہم آپ کو ہندوستان کے کیرلا میں رہنے والے ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کو اس مذہب کی خوبصورتی کا اندازہ لگ جائے گا۔ کیرلا میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام رمیش تھا، اور وہ سعودی عرب کے ریاض شہر میں کام کرتا تھا، اور وہاں اپنی مسلم دوست صدیقی کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنے مسلم دوست کے ساتھ مسلم ملک میں رہنے کی وجہ سے رمیش اسلام کی طرف کافی زیادہ مائل ہو گیا تھا۔ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طور طریقوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا، تو اسے مسلم لوگوں کا کلچر بہت زیادہ پسند آنے لگا۔ ایسے میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ دل سے اسلام کو قبول کر چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر کیرلا واپس آ گیا، تب بھی اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت کم نہیں ہوئی، اور آخر میں وہ اسلام دھرم کو قبول کرنے کا من بنا لیا۔ لیکن دوستو، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاک اور صاف مذہب ہے، اور رمیش بھی یہ ماننے لگا، اور جب اسلام قبول کیا تو اس نے اپنا نام بدل کر مزمل رکھ لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک سچے مسلم کی طرح 5 وقت کا نماز بھی ادا کرنے لگا، اور اسلام کی دی گئی نصیحتوں پر چلنے لگا۔ جب وہ پوری طرح سے اسلام کو اپنا مان چکا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے مکہ اور مدینہ کے دیدار کرنے ہیں۔ دوستو، مزمل کی بھی منت پوری ہوئی۔ مزمل نے اپنے نام سے پاسپورٹ بنایا اور مکہ اور مدینہ کے دیدار کے لیے چلا گیا۔
دوستو اب یہ بات غور کرنے کی ہے، رمیش جو اپنا مذہب بدل کر مزمل بن گیا تھا اور وہ پوری طریقے سے اسلام کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ زندگی کے آخری وقت مکہ مدینہ میں گزارے گا، اس لیے جب وہاں پر گیا تو اس نے خدا سے دعا کی کہ اے رب، کہ اب وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا اور اس کی موت وہیں پر ہو جائے۔ دوستو رمیش عرف مزمل کے دل سے اس طرح کی دعا نکلی تو اس نے اپنے ساتھ اپنا کفن بھی رکھ لیا اور عمرہ کے لیے چلا گیا۔ پہلے مکہ گیا اور عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ آیا اور وہاں پر 2 دن رکا، اور وہاں پر بھی خدا سے دعا مانگتا رہا کہ اے خدا، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو اپنی محبوب کے صدقے میری دعا قبول فرما اور میری موت یہی ہو جائے، میں اس بار یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی، اور جب وہ نماز ادا کر رہا تھا اور سجدے میں گیا اور اس کی موت ہو گئی اور وہ اٹھ نہ پایا، اس کے بعد اس کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک غیر مسلم جو جنم سے اسلام دھرم کے ساتھ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس دھرم کی خوبصورتی نے ایسا مسلمان بنا دیا کہ اپنی آخری سانس بھی مکہ جیسی پاک جگہ پر ہی لینا چاہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش اللہ تبارک و تعالی نے پوری بھی کی۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اسے محروم نہیں رکھتا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے مزمل کی خواہش کو پوری کی اور دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی۔ دوستو اگر آپ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ملنا ہی ہے، مگر آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ دوستو خدا نے سچے مسلمان کی یہی پہچان بتائی ہے کہ وہ اپنے ایمان کا پکا ہو اور اسلام دھرم کو دل سے قبول کرے۔ بس یہی چیز رمیش نے بھی کی، اس کے من میں اسلام کے لیے کوئی بھی خیانت نہیں تھا، اس لیے خدا تعالی نے اس کی دعا بھی قبول کر لی۔ تو میرے پیارے دوستو، جو لوگ بھی اسلام دھرم کو گندا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کا من پاک صاف ہو گیا ہوگا اور ان کے دماغ میں جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی ہوگی، اور کسی کو بھی کسی دوسرے کے دھرم کے بارے میں برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو اپنا اپنا دھرم اچھا لگتا ہے، اس لیے سب اپنے اپنے پہ چلے، کسی کی برائی نہ کرے۔ اس کے باوجود بھی برائی کرتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے، کیونکہ ہم تو صرف ایک ادنا سا انسان ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔